السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالیہ بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہو گئی جب اختلاف رائے ہوا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں کمنٹ کر دیں کہ اختلاف رائے کس طرح سے کیا جائے۔ ہماری قوم میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ ایک شخص کی ذاتی زندگی کو ہر طرح سے یعنی ایکسپوز کیا جاتا ہے، اور اس کے ذاتی اعمال کو اس ایک خاص اس غلطی کے تناظر میں یا اختلاف رائے کے تناظر میں بار بار سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت پرانی چیزیں اور ہر طرح کی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اختلاف رائے کے آداب پہ آپ تھوڑی سی اگر گفتگو کر لیں۔ میں نے تو صرف اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی، بلکہ اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ میری پوری زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے بہت لوگوں سے اختلاف ہوا ہے۔ میں چونکہ پہلے دن سے اس کا قائل رہا ہوں کہ کوئی خلفشار، کوئی انتشار، ہنگامہ و احتجاج یا مسلح جدوجہد کے طریقے ہرگز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ میں اسی کا قائل رہا ہوں کہ ہر حال میں ہمیں جمہوری طریقوں سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں جدوجہد کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اس کے لحاظ سے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نقطہ نظر پر تنقیدیں کی ہیں۔ وہ تنقیدیں میری کتاب برہان میں شائع ہوئی موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے علمی استدلال کے ساتھ ان کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری رائے سے اختلاف ہو اور ان کی رائے سے اتفاق ہو، میں نے اپنی بات بیان کر دی ہے، لیکن ادنیٰ درجے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ 8-10 سال تک یہ اختلافی مسئلہ زیر بحث رہا، کبھی میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں یا ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں کہا ہو۔ میں نے اپنی رائے دی، میں نے اس کا دلیل بیان کر دی، انہوں نے اس دلیل پر تبصرہ کر دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ یہی دائرہ ہے۔ وہاں بھی بحث کیا تھی؟ یعنی ان کی بہت سی آراء ہیں جن سے مجھے اختلاف ہوگا، ان کے بہت سے نقطہ نظر ہیں جن کو میں صحیح نہیں سمجھتا، لیکن جب انہوں نے ہنگامہ اور احتجاج کو انقلاب کے طریقے پر پیش کیا تو میں نے ان کے فکر پر تنقید کی۔ طالبان کی تحریک اٹھی، اس سے پہلے لوگوں نے افغانستان میں جہاد کے لیے مختلف لشکر بنائے، ان پر میں وقتاً فوقتاً تنقید کرتا رہا ہوں۔ دسیوں پروگرام آپ کو مل جائیں گے جو میں نے اس زمانے میں کیے ہیں، کبھی ایک لفظ بھی آپ کو میری زبان سے ایسا نہیں نکلتا ہوا ملا ہوگا جس میں میں نے کسی ذات پر بات کی ہے یا کسی کے محرکات طے کیے ہیں یا کسی کی نیت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ہمیشہ اس نقطہ نظر پہ تنقید کرتا رہا ہوں۔ وہاں بھی دیکھیے میرا اصرار کیا تھا کہ خلفشار کی صورتحال نہیں بننی چاہیے، لشکروں کے ذریعے سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب بھی کیا جائے گا اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا، اس سے انسانوں کا خون بہے گا۔ میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ یہ جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے فاشسٹ ہوتے ہیں۔ یہ کسی کا اختلاف نہ سن سکتے ہیں نہ اسے گوارا کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں اختلاف کرنے والا خوف اور لالچ کے بغیر اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی آدمی کا یہ حق ماننے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ ان سے اختلاف رکھ سکتا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ ان سے آپ کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں؟ یہ اگر ایک حکومت کو ختم کریں گے جیسے کہ افغانستان میں ہوا تو اس کی جگہ ایک دوسرا استبداد لے لے گا، چنانچہ اس کی جگہ مذہبی استبداد نے لے لی۔ اب وہاں نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ وہاں پر اس طرح سے قانون کی حکمرانی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، اور نہ دوسری اقدار کا کوئی خیال ہے۔ ان کا اپنا ایک مذہبی تصور ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ایرانی انقلاب کا ہوا۔ اس وقت بھی بار بار توجہ دلائی گئی کہ انقلاب کے نتیجے میں ہمیشہ فاشزم پیدا ہوتا ہے، استبداد پیدا ہوتا ہے۔ جمہوری اقدار کے لیے جدوجہد کے طریقے بھی جمہوری ہیں۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ لوگ اس طرح سے فسطائی خیالات رکھتے ہوں اور اس کے بعد جب وہ کامیاب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جمہوریت آ جائے؟
ان کے اپنے ہاں جمہوری اقدار کی پاسداری نہ ہو اور بعد میں ان سے جمہوری اقدار کی پاسداری کی توقع کی جائے، وہ خود قانون شکنی کرتے ہوں اور بعد میں ان سے خیال کیا جائے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں گے۔ تو میں نے ان چیزوں پر پے در پے تنقیدیں کی ہیں، لیکن یہ تنقیدیں فکر پر ہیں، یہ تنقیدیں عمل پر ہیں، یہ تنقیدیں استدلال پر ہیں، یہ تنقیدیں تدابیر پر ہیں۔ ان میں آپ کوئی ایک حرف نہیں دکھا سکتے جس میں نے کسی شخص کی ذات کو موضوع بنایا ہو، اس کی نیت کو موضوع بنایا ہو، اس کے محرکات کو موضوع بنایا ہو۔ اس کا میں نے عملی نمونہ 50 سال تک کم و بیش پیش کیا ہے۔ اس سے اگر کوئی ادنا انحراف بھی کبھی ہوا ہے اور نادانستہ بھی ہو گیا ہے تو فوراً وہ بات واپس لے لی ہے۔ میرا رویہ یہ رہا ہے، میں اسی کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ نادان لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی فکر جب اپنی استدلالی طاقت کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ تاریخ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی تنقیدیں، اس طرح کے الزامات یہ تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقدر یہی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے، ہمیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔